بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ درس میں ویسے آج کا درس جو ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 19 سے شروع ہو رہا ہے اور اس کا ربط گزشتہ آیت اس پر ہمارا اختتام ہوا تھا کہ اعمالہم کرماد اشتدت بہ الريح. ان کے اعمال کی بنیاد کیا تھی؟ جیسے راہ پر ان کی عمارت کی بنیاد پانی پر، ریت پر، جو کوئی بھی اس میں حقیقت نہیں تھی، بے بنیاد، وہ پائیدار نہیں ہو سکتی نہ دنیا میں اور آخرت میں. اب اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایسی اپنی عمارت جو پائیدار، جو حق، وہ پیش کر رہے ہیں. تو اس کو اور افہام و تفہیم، یعنی کوشش یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ کہیں نہ کہیں سے یہ لوگ راہ ہدایت پر آ جائیں. اور ظاہر ہے کہ ہمارا درس پھر قواعد اور گرامر اور فقہ تو سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ترجمہ: ألم تر، آپ نہیں جانتے، آپ نے نہیں جانا، اللہ خبر دے رہے ہیں. کیا خبر دے رہے ہیں؟ خلق السماوات والارض بالحق، خود کے ساتھ آسمان اور زمین کی تخلیق. اگر وہ چاہے تو تمہیں ہٹا دے اس بے بنیاد عمارت کے تعمیر کرنے کے سبب اور نئی مخلوق لے آئے. اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھاری نہیں عزیز. الم تر، کیا آپ نے جانا نہیں؟ جبکہ آپ ترجمہ کریں گے کہ آپ نے دیکھا نہیں. ایک عجب اتفاق ہے، میں آپ کو بتاؤں. ہمارا ایک اصول ہے مفسرین کا، ہمارے یہاں جو فیمس ترجمے ہیں جناگڑھی، لدھیانوی، تھانوی، شاہ عبد القادر، تو جب بھی کوئی مفسر تفسیر لکھنے بیٹھتا ہے تو آپ پہلے صفحے پہ چیک کیجئے ترجمہ فلاں بن فلاں. اب اس کا حق ہے کہ وہی الفاظ استعمال کرے. تو جالندری صاحب نے ترجمہ کیا ہے، کیا آپ نے دیکھا نہیں، الم تر.
کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ تو آج علم تر سے فارغ ہو جاتے ہیں تاکہ پورے قرآن میں آپ کو سمجھ میں آئے. اب جب تفسیر لکھنے بیٹھے تو ترجمے نے تفسیر کو سپورٹ نہیں کیا، کچھ کام نہیں آیا ترجمہ. پریشان ہوئے تو لکھ دیا علم تر، یعنی آنکھوں سے نہیں دل سے. سپورٹ کیا ترجمے نے؟ کچھ نہیں کیا. مطلب آنکھوں سے نہیں دل سے. تو دوسرے مفسرین لکھتے ہیں علم تر، کیا تو نے دیکھا نہیں یعنی جانا نہیں. اب چلو عربی تفسیر میں لے چلوں، بہت آسان ہے، عربی بھی آپ دیکھیں. دیکھیے علم تر اے یعنی اعلم علما مؤکدا. بعضوں نے کیا علم تر اے علم تعلم اعلم علما مؤکدا، یعنی کیا کہ تم نے تحقیقی یقیناً نہیں جانا. تو ایسا کیوں ترجمہ ہے اس کا؟ علم ترو کو کیا تو نے دیکھا نہیں بھول جائیے. چلیے میں آپ کو لے جاتا ہوں فیل، اصحاب الفیل. علم تر کیف فعل، اے لوگو اصحاب جو ابرہا کے ساتھ جو یمن سے آیا تھا کعبہ ڈھانے، ہم نے کیا کیا، جھنڈ لایا پرندوں کا تو ہلاک ہوا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ تو کیا جواب دیں گے کہ سر ہم تو تھے نہیں 571 میں، یہی کہیں گے نا. تو کیا مطلب دیکھا نہیں ہے ہی نہیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں. کیا خبر دیتے ہیں؟ غور و فکر کرو کہ کس طرح. تو کیا مطلب اس کی؟ تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو. علم تر علم تعلم، کیا جانا نہیں، یہ بات. تو ہر جگہ اب آ رہے ہیں اس صورت میں بھی علم تر. تو کیا خبر دے رہے ہیں؟ خلق السماوات والارض بالحق. جی آسمان و زمین کی پیدائش حق کے ساتھ. اب حق کے ساتھ یعنی کیا؟ تو ڈکشنری نکالیے. نہیں ضرورت نہیں. اس کا اپوزٹ دیکھیے، اس کا بالحق کا اپوزٹ سورۃ دخان میں جائیے، آیت نمبر 38 میں وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. ہوا ترجمہ نکل گئے، تفسیر بھی نکلی. کیا مطلب؟ حق اور لاعبین. ہم نے کھیل تماشا نہیں بنایا اس کا. تو معلوم ہوا کہ حق کا ترجمہ کیا؟ مقاصد کے تحت، فوائد کے تحت. اب ترجمہ والے لکھتے ہیں فائدہ، سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہمیشہ اپوزٹ سے سمجھنے کی کوشش کی. قرآن یہی ہے کہ ہم نے اسے کھیل تماشا نہیں بنایا. مطلب کیا؟ اس کے فوائد ہیں، اس کے مقاصد ہیں، اس کے حصول کے لیے بنایا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو خبر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا خبر دی؟ آسمان و زمین کو حق کے ساتھ بنایا. ٹھیک ہے. لیکن اور ایک خبر دے رہے ہیں، لیکن وہ خبر کیسی ہے آپ سنیے گا. وہ خبر ایسی ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے. اکثر الناس، تو کیا مطلب؟ ناس میں مسلم بھی آئے، غیر مسلم بھی آئے. تو سنیے کیا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں. اچھا سنیے، ہم دیکھتے ہیں لیکن ہمارے دیکھنے کو دھوکا ہو سکتا ہے. ہم سنتے ہیں، سننے کو وہ دھوکا ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس بات کی خبر دے رہے ہیں اس کو کبھی دھوکا نہیں ہو سکتا. تو سنیے کیا خبر دے رہے ہیں. کون کس کے بارے میں؟ خلق السماوات والارض، سورہ غافر مؤمن 57 آیت. کیا ہے؟ لخلق السماوات والارض اکبر من الناس. کیا مطلب؟ اکبر یعنی انسانوں کی پیدائش سے بھی زیادہ بھاری خلق السماوات والارض. یوں نہیں فرماتے کہ دیکھو خبر دے رہے ہیں. انسان کو پوچھے کہ بھائی بڑی پیدائش کون سی، تو بولے انسان، اس لیے کہ اشرف المخلوقات ہے. نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ خبر دے رہے ہیں. پھر ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ سب سے بڑی پیدائش، بھاری پیدائش کس کی؟ آسمان زمین کی. کیوں؟ اب ذرا غور کریں. دیکھے نہیں، دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. دیکھنے والا جب رات میں چلتا ہے نا تو اندھیری رات میں درخت کا کٹا ہوا تنا کہتا ہے کہ بھوت ہے نا، اور بیل ہو تو کہتا ہے کہ سانپ ہے. تو دیکھنا نہیں، غور کرو، فکر کرو
کہ زمین و آسمان کو کتنے اجیال ہوئے، کچھ ہوا نہیں ہوا. انسان تو آتے ہیں، مرتے ہیں، جاتے ہیں. تو جب یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کا پیدا کرنا یعنی انسان کا پیدا کرنا بھاری نہیں، تو سنیے، اگر تمہاری تعمیر ان اولیاء پر اور باطلان معبودان پر، فرعونی طاقت پر، سپر پاور قوتوں پر، تو سنیے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا. کیسے؟ ان یشاء یذھبکم ہے تمہارے لیے. جیسے پیدا کرنا میرے لیے آسان تھا، ہٹانا بھی آسان. یذھبکم، حالت حاضرہ دیکھیے کیسے ہٹا دیا. دوسری جماعتیں لے آیا. یہ ہے کلام حالات حاضرہ پر ہر وقت کہ یذھبکم، صفایا کر دیا. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور نئی جماعت کو گیا. کیوں ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خالق وہی رب، اسے بھول کر جب دوسرے کے گن گاتے ہو تو یہ نتیجہ. تو سن لیجیے گا، ایسا کرنا کوئی محنت کرنا پڑی. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، ایسا کرنا مجھے کوئی تیاری نہیں کرنا پڑتی ہے برسوں سے، مہینوں سے، چٹکی میں. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تم کچھ کر بھی نہیں کر سکتے میرے خلاف. دیکھیے فرماتے اللہ تبارک تعالیٰ سورہ معارج میں، فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ. ہم ایسی قدرت رکھتے ہیں. اور عزیز یعنی غالب ولا یغلب، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، بلکہ تم اسے تھکا نہیں سکتے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کی صفت بیان نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے لیے یہ کوئی زبردست کام نہیں ہے. وما انتم بمسبوقین، یعنی تم ہمیں شکست نہیں دے سکتے. تو کیا نتیجہ نکلا اس آیت کا؟ کہ بے بنیاد عمارتیں نہ باندھو، یہ کچھ کام نہیں آئے گی. کام آئے گا تو کون؟ وہ خالق جس نے تمہیں بنایا، تم سے زبردست آسمان و زمین کو بنایا. ورنہ نتیجہ یہ. اب ذرا سنیے، ابھی تک تو کیا افہام و تفہیم چل رہی تھی؟ آسمان دیکھو، زمین دیکھو، انبیاء آئے. اب سنیے، یہ جو انسان جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، اللہ کی جگہ پر رکھتے ہیں، اور جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کا ذرا حشر دیکھیے. کہاں؟ قیامت کے منظر میں. اس کو ذہن میں رکھیے. تو سنیے، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وبرزوا لله جميعا، کیا مطلب؟ جمعوا، سارے اکٹھا ہو جائیں گے. لیکن یہ برزو عجب لفظ آیا، استعمال نہیں ہوتا ہے. تو یوں سمجھے کہ سارے اکٹھا ہو جائیں گے. سرسری ترجمہ پھر تو ضعفاء اور استکبروا سارے جمع ہو جائیں گے. اب مکالمہ کس کا ہوگا؟ اس آیت میں ضعفاء اور استکبروا، تو اسے سمجھنا ہے. اب مکالمہ کیا ہوگا؟ لڑ پڑیں گے، تم نے ہمیں گمراہ کیا. وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے تمہیں گمراہ کیا. پھر دوسری آیت میں شیطان بھی آئیں گے. اس کو سمجھنا ہے. تو پہلے برز یوں بھی ہو سکتا تھا کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں گے. اچھا، یہاں سارے لوگ سے مراد کیا ہے؟ جو گمراہ کرتے ہیں لیڈران کہ ہمارے اسی دین پر رہیے، یہی ہمارا دھرم ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو جنہوں نے شریک بنایا. اس میں سب آئے، صرف عرب اور مشرکین عرب کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو درگاہوں میں جاتے ہیں ان کی بھی، اس لیے کہ مجاوروں نے گمراہ کرتے ہیں، آئیے سب ہیں. تو سنیے، پہلے برزو کا مطلب کیا ہے؟ برزو کسے کہتے ہیں؟ آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے. اقام آپ ہمارا رہتا ہے کہاں؟ پاکٹ میں نہیں رہتا ہے. پاکٹ میں بھی ایک پاکٹ ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ پھر اسے پنتلون کے پاکٹ میں، ٹھیک ہے. تو جہاں جائیں گے
آپ بینکوں میں ابرز الحمیہ ہے نا، برز سے گھڑی کو بولیں گے ابرز گھڑی نہیں، ساعت ادھر ہے تو کیا مطلب؟ رجل بارز فرس بارز، بارز کے معنی کیا؟ جو چیز چھپی ہوئی. کتنے جگہ پہ ہم نے چھپائی نا، تو چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا اسے کہتے ہیں. گھوڑے دوڑ رہے ہیں، غبار اڑ رہا ہے، پہلا نمبر کس کا پتہ چلے گا؟ نہیں. جب ایک آگے بھاگے گا تو فرسن بارزن. اب کیا مطلب اس کا؟ اب سمجھیے. فنکشن ہو رہا ہے، 5 لاکھ کا مجموعہ ہے، ایک لیڈر بیان کرتا ہے، اپنا بھی ان کا بھی. شیطان آدم کے زمانے سے موجود ہے، واہ واہ، جبکہ یہ کلمہ ہی غلط. آپ بتائیں کہ شیطان آدم کے زمانے سے یا پہلے سے ہے؟ جناتوں کی پیدائش تو پہلے سے بھی. اور اے لوگوں، تو پھر کیا حضور موجود نہیں ہر جگہ؟ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر. دیکھیں یہ ہے. اب پتہ نہیں چلتا ہے کون کون لوگ اس میں ہیں. ہم اپنے والوں کی بات کریں، اسی طریقے سے ہمارا ہی دھرم ہے یہی، جبکہ وہ کوئی دھرم ہی نہیں. تو اب 5 لاکھ کے مجمع میں کیسے پتا چلے گا؟ یہ سارے لوگ وبرزو، سب لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے. اب ظاہر ہوگا اچھا یہ سب اکٹھا ہو گیا. اچھا برزو اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے. آ جاؤ ہم سامنے. اب سنیے. فقال الضعفاء، ضعفاء بولیں گے. کنہیں بولیں گے؟ استکبروا، مستکبرین کو بولیں گے. تو ضعفاء کسے کہتے؟ مستکبرین کسے کہتے؟ یہ دونوں مجرم. اللہ ضعفاء نے کمزور، مجرم. مستکبرین جو دوسروں کو کمزور کرے، مجرم. تو کیوں کہا گیا مجرم؟ مستکبرین کون سے؟ یہی لیڈران جو غلط بیانی دیتے ہیں، اور ضعفاء جو ان کی پوجا کرتے ہیں. اللہ نے ضعفاء کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ضعیف العقیدہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کے سامنے سر و سجود ہونے کو انہوں نے ترک کیا. اس سے بڑھ کر کوئی ضعیف ہے؟ اور ان لیڈروں کی اطاعت کی، فرعونی طاقت کے سامنے جھک گئے، ان کے ڈراوے سے ڈر گئے. انہیں کیا کہا گیا؟ ضعفاء. اور یہ ضعفاء مجرم ہیں. ایک ہے ضعفاء نہیں بلکہ کیا؟ مستضعفین. تیسرا کون سا؟ وہ بھی یاد رکھیے. کیا؟ مستضعفین. یہ سین تھا. تو ضعفاء مجرم، اور ان کا حشر کیا ہوگا وہ دیکھیے. ایک ہے مستضعفین، سین اور تا، سورہ نساء میں ہے. اس کا ذکر ہے مستضعفین کا 75 نمبر آیت میں. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والرجال والنساء والولدان. کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اور ان مردوں عورتوں، مستضعفین فی سبیل اللہ والمستضعفین. کون وہ مستضعفین؟ مرد، عورتیں. کیا کہتے ہیں؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. یہ مکہ والوں کی کہ ہم کو مجبور کر رہے ہیں، ہم کو باندھ دیا، جکڑ دیا، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، مدینہ جانے دے رہے ہیں. اے اللہ ہمیں ان سے نجات دے. واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی حمایت میں آیت نازل کی کہ اے مسلمانوں ان کا خیال رکھو. یہ کیا ہے؟ مستضعفین. تو ان کی حمایت ہوئی. لیکن ایک ہے ضعیف، یہ مجرم ہے جو جھکے. تو کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہاری پیروی کر رہے تھے. ٹھیک ہے. فہل انتم مغنون عنا، اب دیکھ لیں گے کہ یہ قیامت کا منظر، تم ہم سے کچھ عذاب کو دور کرو گے. من شیء، کچھ. دیکھیں کیا حالت ہوئی. تو کیا کہیں گے؟ قالوا مستکبرین لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو تم کو ہدایت کرتے. یہ کیا بات ہے؟ اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں. کیوں؟ دیکھ لیا کہ النار حق، نار حق ہے، جہنم حق، حق ہے، اللہ کا حساب حق ہے. اب مجبوراً بول پڑے، منسوخ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اہتدوا زادہم ہدی،
جو ہدایت اختیار کرتے ہیں ان کو ہم ہدایت دیتے ہیں، تمہیں نہیں، تم تو گمراہ ہوئے، تم نے دوسروں کو گمراہ کیا، تمہیں کیسی ہدایت ملے گی؟ تو یہ جواب دیں گے. کیوں جواب دیں گے؟ اس وہاں پر حقیقت کھل جائے گی. تو سنیے، سواء علینا، یہ تو جانتے ہیں برابر ہے، اجزعنا ام صبرنا. اب اجزعنا کے معنی یاد کرنے کی ضرورت نہیں، کس کے مقابلے میں ہے؟ صبر کے. تو صبر کے معنی صبر کریں، چپکی سادیں، یا گھبرائیں، گھبرائے ہوئے تھے. اجزعنا دیکھیے، اب ہم صبر کریں، چپکی سادھ لیں، سامنے حق ہے، جہنم ہے، جانا ہے، یا گھبرائیں، کچھ بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں. ما لنا من محیص، ہمیں کوئی چھٹکارا نہیں. ہوا نتیجہ ان کا؟ جو ضعیف ہیں یہ نہیں کہہ سکتے خود تمہارا جرم ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے سر کو ٹیکنا. اچھا، آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ دوسرے، ہمیشہ دوسروں کی مثال، مسلمانوں میں بھی جماعتیں ہیں کہ جو ان کا جو گرو ہے اس کے پیر پر سجدہ کرتے ہیں. یہاں بھی چھپے ہوئے لوگ ہیں، ایسا نہ سمجھیے دوسروں کی مثال دینے کی ضرورت نہیں. لوگ درختوں کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارے بھائی نماز پڑھتے ہیں، سر پر ٹوپی ہے، صاحب ریش ہیں، اور سجدہ کسے کرتے ہیں؟ فرد کو، ان کا جو شیخ ہے، ان کا جو گرو ہے. تو سنیے ایسے لوگوں کے بارے میں، یہ تو ان کا مکالمہ ہوگا. اب جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، شیطان بھی آئے گا. ان کو گمراہ کرنے میں ہاتھ کس کا تھا؟ شیطان کا. تو سنیے، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ولما قضي الأمر، شیطان کب بولے گا؟ قضي الأمر. قضي الأمر کسے کہتے ہیں؟ سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں، الامر الذي فيه تستفتيان. قضا، فیصلہ ہو چکا، خلاص. دیکھا تھا نا خواب، ایک کو سولی پر، ایک کو رہائی ہوگی. تو تعبیر بتائی، تو ایک نے بولا ہم نے تو دیکھا ہی نہیں. بولے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ہاں، قضی الامر. تو جب جہنم والوں کا فیصلہ ہو جائے گا، اب یہ شیطان پہنچے گا. قضی الامر، قضا. اور اسی سے قضا بنتی ہے، جانتے ہیں قضا. ایک تو اللہ تعالیٰ کا لوح محفوظ میں ہمارے بارے میں مذکور ہے، دوسرا جو فرشتوں کو دے دیا گیا، اور تیسرا جب قضا آتی ہے انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا. تو فیصلہ ہو چکا ہوگا تو شیطان آئے گا. سنیے، ان اللہ وعدکم وعد الحق. شیطان کہے گا جہنم میں جانے والوں، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ. وعدتکم فاخلفتکم، میں نے وعدہ کیا تھا تم سے جھوٹا. مختصر ترجمہ، فاخلفتکم یعنی بے وفائی کی تو جھوٹا. پھر کیا کہتا ہے؟ وما کان لی علیکم من سلطان. اب بتا چکا ہوں میں سلطان کا مطلب کیا. جی میرے جو وضاحت ہے اس کو ذہن میں رکھیے. ایک تو بتایا تھا بینات، بینات یعنی معجزے. اب سلطان کے معنی معجزے نہیں، قہاریت، قوت، زبردستی. اب یہاں کام آئے گا. وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے قوت نہیں، زبردستی نہیں تھی، قہاریت نہیں تھی کہ تم کو جھکاؤں، سجدہ کرو. دیکھیں سلطان، اس لیے بادشاہ کیا کہتے ہیں؟ سلطان. الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں بلایا، تم نے میری بات سنی. وما کان لی، اچھا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت کرو، ملامت مت کرو، تمہیں کو ملامت کرو. کیوں؟ مجھے اللہ نے اختیار دیا تھا الی یوم یبعثون کہ میں تمہیں گمراہ کرتا رہوں، تو میں نے اختیار کو اختیار کیا. تمہیں بھی اختیار دیا تھا کہ تم کس بات کو اختیار کرو، تم نے اپنے اختیار سے اختیار کیا، تم مجھے کیا ملامت کرتے ہو؟ اللہ، یہ شیطان کہے گا.
ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اصل میں بمصرخی، جیسے کہ حمزہ اور عامش، اور بمصرخین، اس لیے کہ انتم ہے نا، انا کے ساتھ بمصرخی، میں سرخ کا کرنے والا نہیں، ولا انتم بمصرخین، تم بھی سرخا مت کرو، لیکن ہم روایت حفظ مصرخی ہے، مت سرخا کرو یعنی چلاؤ. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تم نے جو میرے ساتھ پہلے شرک کیا نا، انکار کرتا ہوں. کیا مطلب؟ دیکھیے وعدہ خلافی سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیا کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا، میرا وعدہ جھوٹا. اللہ کا وعدہ سچا کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ وعدے کے مالک ہے نا، جو وعدہ کریں گے اس کے بھی مالک، اس وعدے کے کلمات کے بھی مالک. ان اللہ لا یخلف المیعاد، ہے کوئی ایسا؟ شیطان نے جو وعدہ کیا اس کا تو جھوٹا ہے ہی، وہ اسے تو مہلت دی گئی تھی، وہ تو سارے وعدے جھوٹے ہی کرتا ہے. تو یہ دو کے وعدے ہوئے. اب ہم کیا کریں؟ ہم کون سا وعدہ کریں؟ ہم انسان مومن اللہ کا وعدہ تو کر ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ہم جب کسی سے کہیں گے کہ ہم یہ کام کریں گے آپ کو دیں گے، تو ہم اس کے مالک ہیں؟ نہیں، وہ مالک تو ہم وقتی طور پر ہیں، سب اللہ کا، ہم بھی اللہ کے، ٹھیک ہے. اور جھوٹا وعدہ بھی ہم نہیں کر سکتے، نہیں تو پھر لوگ کہیں گے کہ منافق ہیں. ٹھیک. اب کیا کیا جائے مسئلہ؟ تو دیکھیے 3 وعدے یاد رکھیے، ایک اللہ کا، ایک شیطان کا. ہمارا وعدہ کون سا؟ سورہ کہف پڑھتے ہوں گے نا، ہمیشہ پڑھتے ہیں سورہ کہف. دیکھیے 23-24 آیت آج پڑھتے ہوئے دیکھیے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کبھی بھی ایسا مت بولو کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کیا مطلب؟ اگر تم اللہ کے جیسا وعدہ تو کر نہیں سکتے، شیطان کے اس وعدے سے بھی اپنی آپ کو حفاظت کرنا ہے، تو یہ کہہ دو إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ کا ارادہ ہو. اب اگر آپ کے ساتھ عارضہ پیش آیا تو آپ حانس نہیں ہوئے، وعدے کے توڑنے والے بھی نہیں ہوئے، شیطان کی صفت سے متصف بھی نہیں ہوئے، منافقی کی خصلت بھی نہیں ہوئی. کیوں؟ اپنے آپ کو بچایا. تو دیکھیے الا ان شاء اللہ، کیا برکت ہے. تو عمرے پر جاتے ہوئے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ کہو عمرہ باندھتے وقت، ان حبسنی حابس فمحلی حیثما حبستنی، اگر میں پکڑا گیا تو وہیں حلال ہو جاؤں گا، کوئی دم نہیں. تو یہی کسی سے وعدہ کریں، آپ کا ارادہ ہے اپنا وعدہ اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑیں. وعدہ سنیے اب اور سنیے، فلا تلومونی ما انا بمصرخکم. یہ مصرخ کیا ہے صاحب؟ مصرخ، چیخنا. ترجمہ کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں، چلاؤ چلاؤ، اور میں بھی تم سے فریاد رسی نہیں کروں گا، تم بھی مت کرو میں بھی. مگر یہ تو فارسی ترجمہ ہوا، تو کیا مطلب فریاد رسی کا؟ بولتے نا مدد، المدد، یہ المدد. مگر یہ ترجمہ نکلا کیسے؟ یہ رزلٹ جیسے کہ بریانی پکا کے دے دیا آپ کو، تو یاد رکھیے کیسے نکلا. ترجمہ رٹ کر یاد نہیں ہوگا، سمجھ کر. سرخا کسے کہتے ہیں؟ چلانا، ٹھیک ہے نا جی، چلاؤ. تو چلانا 2 قسم کا ہوتا ہے. کتنے قسم کا؟ آپ نے کسی کو آواز دی، بھائی صاحب ذرا مجھے جانے دیجئے سائڈ، تو زور سے بولتے ہیں نا، کیا؟ چلانا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول کے آواز پہ اپنی آواز بلند مت کرو، یہ بھی چلانا. یہ کون سا چلانا ہے جی؟ بچہ بولتا ہے ماں، کوئی اجنبی آیا ماں بولتا ہے نا، کوئی اس کے ہاتھ سے چیز کھینچو ماں. کیا مطلب؟ فریاد رسی، ماں آ جاؤ، یہ کیا مشکلات پیش آئے، اس سے چھین رہا ہے. اس کا نام ہے سرخا. تو جب کسی سے مدد مانگو، اس کا نام کیا؟ سرخا. اب آیا سمجھ میں؟ تو انسان جب کسی کو مدد کے لیے پکارے اور اچانک مفاجہ فریاد رسی یعنی بے بسی کے عالم میں، اسے ہے یہ ہے بلند آواز. تو ما انا بمصرخکم، یہ سب میں تو تمہیں سے فریاد رسی کرنے والا نہیں، تم بھی مت کرو. انی کفرت بما اشرکتمونی. دیکھو یا اپنے ما قبل کیا حرکت چاہتی، اس کو یاد رکھیں، زیر کو.
الف کیا چاہتا ہے؟ زبر کو. واو کیا چاہتا ہے؟ پیش کو. مطلب کیا؟ تم نے مجھے شریک کیا. لیکن پڑھیں گے کیسا؟ آپ بتائیے شیطان کو کوئی شریک کرتا ہے؟ کوئی پوجا کرتا ہے کیا؟ مسلم میں نہیں، غیر مسلم میں نہیں. بولیں گے شیطان کو بھاگو یہاں سے. شیطان کو کوئی شریک پوجا نہیں کرتا. کیا مطلب؟ شیطان کی اطاعت کی. شیطان نے اکسایا چلیے فلاں درخت کے پاس، فلاں پہاڑ کے پاس، یہ ہے اس میں بھگوان حلول کرتا ہے. تو شیطان کی اطاعت کرنا یہ بھی شرک ہے. شیطان کے کسی انسان کی اطاعت کرنا اور جا کر شرک کرنا یہ بھی اس کو تم نے شریک کیا. تو تم نے مجھے شریک کیا. دیکھیے بما اشرکتمونی من قبل. اب نتیجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعفاء بھی مجرم، مستکبرین بھی مجرم، شیطان بھی مجرم. ان الظالمین لهم عذاب الیم. بات ختم ہو گئی. ان کے لیے دردناک عذاب. آؤ. کہاں پر آؤ؟ اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں آؤ. پناہ ملی ہے؟ پناہ نہیں ملی. کسی کی پناہ میں نہ جائیے. پناہ میرے پاس ہے. کوئی فرعونی طاقت آپ کو پناہ نہیں دے گی. کوئی سپر پاور آپ کو پناہ نہیں دے گی. شیطان کے پاس پناہ نہیں ہے. پناہ میرے پاس ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آئیے میرا قانون مقدم رکھیے، میری اطاعت کو مقدم رکھیے. تو سنیے کیا فرماتے ہیں. آئیے میرے پاس کیسا ہے سنیے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. آئیے کہاں پناہ؟ دنیا میں بھی پناہ، آخرت. داخل کیے جائیں گے مؤمنین اور اعمال صالحہ کرنے والے باغات میں. جنت کی جمع کیا؟ جنت. ایک جنت نہیں، کتنی جنت ہے. جنتوں کو أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنَّ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. تو ایک جنت نہیں ملے گی. ہاں جنت تجری من تحت الانہار. نہریں بہتی ہوں گی نیچے سے، ہمیشہ اس میں رہیں گے اپنے رب کے حکم سے. تحیتہم فیہا سلام. سلام سلام سلام. ٹھیک ہے. یہ تو سمجھنا بہت آسان ہے. اب میں آپ کو ایک جھلک بتاؤں. دیکھیے تفسیری جو لکھی ہوئی ہے نا، ہر ایک تفسیر کا تخصص علیحدہ ہے. آپ جلالین لیں گے تو وہ تجوید کے اسپیشلسٹ ہیں. وہ تجوید کے خلاف یعنی مختلف قراتوں سے بحث کریں گے. ٹھیک ہے. آپ معارف القرآن پڑھیں گے تو مفتی تھے، آپ کو اس میں فقہ ہی ملے گا. جی اگر آپ گرامر کی تفسیر پڑھیں گے نا، کئی تفسیریں ہیں. تو ذرا میں آپ کو ایک جھلک بتا دوں. یہ بھی تفسیر ہے، ملتی ہے اعراب القرآن کے نام سے. ذرا سنیے دیکھیے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا. یوں نہیں فرمائے کہ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا. مومنین داخل ہوں گے جنت میں. شان مومن نہیں، داخل ہو گئے. اللہ شان، اس میں شان ہے. کیا؟ ادخل الذین آمنوا. فعل مجہول کیا کہیں گے؟ مجہول. فاعل کا ذکر نہیں. جیسے کہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. روزہ فرض کیا گیا تم پر. فرض کس نے کیا؟ اللہ نے. ذکر ہے، اس لیے سیام کو اعراب دیا گیا فاعل کا. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ داخل کیے جائیں گے. اللہ فاعل کا ذکر نہیں. تو دیکھو شان مومن، وہ خود بھی چلیں گے، وہ فاعل ہوئے. تو کیا چلے جائیں گے؟ فرشتے آ کر لے جائیں گے. تو فرشتے بھی فاعل ہوئے، اور اللہ کے حکم سے تو اللہ ہی فاعل. کیا شان مومن کہ اکیلا نہیں، اللہ بھی فاعل، فرشتے بھی فاعل، تم بھی فاعل. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جماعت میں سے بنایا تینوں کے ساتھ. تو یہ ہے گرامر کی تفسیر. آپ تفسیر پڑھتے رہیں گے، کبھی پیاس نہیں بجھے گی. تو یہ ایک جھلک بتایا میں نے، سمجھنے کے لیے آسان ہوگی. تو سنیے. تحیتہم فیہا سلام. جی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہدایت، ایسی توفیق دے کہ ہم تیری اطاعت کو مقدم رکھیں، تیرے حق کو مقدم رکھیں، اور تیری عبادت کو، قانون کو مقدم رکھیں. اب یہ قانون ہے کس میں؟ ذرا سنیے، ساتھ میں رہیے. جی دلچسپی رکھیے. اب یہ قانون کیا ہے؟
ابتدائی قانون. ذرا سنیے, آپ سوچیں گے کہ یہ چیز کلام پاک میں ہے. دیکھیے میں نہیں کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. تو سنیے ذرا, علم تر, اب تو علم تر گزر چکا, کبھی نہیں کہنا کہ دیکھا نہیں. علم تعلم, اعلم, علما مؤکدا, جانو, سنو, سمجھو. کیا سنو؟ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. اب جانو, یقین کرو. کیا یقین کرو؟ کیسے مثال پیش کی اللہ تعالیٰ نے, کلمۃ طیبۃ. چلے میں سوال کرتا ہوں آپ سب سے, المدینۃ المنورہ, مدینۃ منورۃ کیا ترجمہ کریں گے اردو میں؟ مدینہ منورہ, انگریزی میں منورہ, RAH, ٹھیک ہے. مکۃ المکرمہ کیا کریں گے؟ مکہ مکرمہ. پھر کیا غضب ڈھایا تم نے؟ کلمہ طیب ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ کلمۃ طیبۃ. ترجمہ کیا؟ کلمہ طیبہ. درس نظامی تاریخ بتایا تھا میں نے, 1857 میں بند ہو گیا جی. وہ فارسی اور عربی میں تھا. پھر علماء دیوبند نے 67 میں کھولا, 1867, وہ بھی فارسی ہے. تو ایک صاحب نے بچوں کے لیے لکھ دیا, تو غلطی کی کلمہ طیب. ساری دنیا کلمہ طیب, کیا کلمہ طیب؟ یہ تو ہماری بنیاد ہے. اچھا, انگریزی والوں کو میں نے دیکھا صحیح لکھ رہے ہیں, چونکہ انہوں نے عربی سے لیا. میں دیکھ رہا ہوں طیبہ ہاں ہے, اردو والوں نے طیب. تو کیا کہیں گے؟ کلمہ طیبہ, فرسٹ کلمہ طیبہ. اچھا, اب دوسرا غضب, لا الہ, کدھر رہا؟ تو دو غلطیاں, لا الہ الا اللہ. اپنے بچوں کو محنت کریں, سکھائیں. تو سنیے, اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں پاکیزہ کلمے کی, کشجرۃ طیبۃ, شجرہ طیبہ, پاکیزہ کلمہ, کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں. اللہ اصلھا ثابت, اس کی جڑیں مضبوط ہیں. کس کی؟ کلمہ طیبہ کی, ہے نا مضبوط. جس کے دل میں داخل ہوا کبھی نکلتا نہیں. تلوار کی نوک ہو یا انگار کی کھائی ہو, کبھی نہیں نکلتا. جڑیں ثابت ہیں, کیسے نکلے گا؟ پیسوں کی لالچ سے, زبردستی نہیں, ثابت. وفرعها فی السماء. اب بولیں گے کہ آسمان میں, آسمان میں نہیں. آسمان میں کیسے؟ سما کے معنی آسمان میں. آپ جائیے بقرہ میں 29 آیت پر, والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اس نے زمین پر ساری چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا. ثم استوى الی السماء, پھر بلندی کی طرف چلا گیا. فسواہن 7 سماوات, تو 7 بلندیاں بنایا. تو آسمان تو تھے ہی نہیں, تو سما کا معنی کیا؟ بلندی. اب جب 7 بنایا تو پھر اس نام با مسمى, یعنی جو اس کا نام وہی جو اس کے معنی وہی اس کا نام. تو آسمان کے معنی کیا؟ 7 بلندیاں. تو یہ سمجھ میں رکھیے. اچھا, تو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, آج کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ نہیں سمجھے گے تو کلمے کے معنی نہیں سمجھ میں آئیں گے. تو درخت ہمارا جڑیں مضبوط, جتنا درخت گہرا ہو, اگر گہرا نہ ہو تو ہم لوگ زمین کو اوپر لاتے ہیں. جو آم وغیرہ کے درخت ہے نا, تو اس کو مٹی لگا کر اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ پھل نہیں دے رہا ہے, ذرا مٹی اٹھاؤ, زمین کو اوپر لے آتے ہیں. تو اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں, تو بجائے 500 کے 1000 آم دے گا, ایک مثال. ٹھیک ہے, اوپر کیا جی, یہ بلندی کیا؟ آسمان کو نہیں رکھتا درخت, کوئی لگائے درخت آسمان کو. جس طریقے سے اس کی نشوونما جڑوں سے ہوتی ہے, اس کی نشوونما ہوا سے بھی ہوتی ہے. اس لیے جتنا اوپر جائے گا اسے ہوا تازہ ملے گی. یہ ایگریکلچر والوں سے پوچھیے, جب پودا لگاتے ہیں اوپر کھلا رکھتے ہیں تاکہ اوپر کی بھی ہوا لگے. تو یہ ہمارا کلمہ کیسا ہے؟ بلندی میں بھی نشوونما, جڑ میں بھی. تو اس کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ یہ تو پھلتے ہی پھلتے رہے گا. جس پودے کو اوپر کی ہوا نہ ملے, چھاؤں میں ہی, وہ پھل نہیں دے گا. تو یہ اس کی مثال ہے. ذرا سنیے, سنتے رہیے. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تُؤْتِي أُكُلَهَا پھل کل حین ہمیشہ دیتا رہے گا. دیکھو حین کا معنی کیا؟ ہر وقت. اب جب ہر وقت دیتا رہے گا تو کیا مطلب اس کا؟ زمان اور مکان تو بے موسم میں بھی اور ہر جگہ جنت میں یہ پھل دے گا. تو حین کو سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں 24 آیت میں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. جاؤ زمین میں ہے تو تم اور شیطان رہو، تمہارے لیے رہنا ہے. إِلَىٰ حِينٍ تو حین کے معنی کیا؟ اجل، ایک مدت. اور حین کے معنی کیا؟ وقت. تو یہ دو کو یاد رکھیں. اچھا اب ہر وقت یہ پھل دے گا. پھل کون سا دے گا؟ جنت. پھل دے گا، ایسے پھل دے گا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، آنکھوں نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کانوں نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، تصور بھی نہیں کر سکتا. اب ہمیں پھل ملیں گے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اب میں کیا بتاؤں. اچھا رزق ملے گا. رزق کا مطلب کیا؟ خالی پیسے نہیں. رزق کا مطلب انسان کی سیادت، قیادت، سما، کپڑے، گاڑیاں، بچے، بیویاں، سب رزق ہے نا. تو جنت کے بارے میں کچھ نہ پوچھیے، اتنا ہی پوچھیے کہ کیا ملے گا، کیا ہوگا. لوگوں کا ایک تصور ہے کہ وہاں حوریں ملیں گی، وہ حوریں ہماری بیویوں جیسی ہوں گی. نہیں، حور بھی جو ملے گی نا وہ کیسی ملے گی؟ ما لا عین رأت، کیا ہماری بیوی جیسی ہوگی؟ ما لا اذن سمعت، کیا پری جیسی ہوگی؟ نہیں، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. لوگ سوچتے ہیں کہ وہ وہی سے زیادہ خوبصورت ہوگی. نہیں، اس دنیا کی عورتوں کو بھول جائیے. وہ حور لوگ سوچتے ہیں کہ کس نسل سے ہوگی، یہی آنکھیں ہوں گی. نہیں، وہ تو اللہ کا فضل ہے. اور یہ جنت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہے. اس لیے صرف کوشش کیجئے کہ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں لگے رہیں. تو اتنا کافی ہے. اب سنیے لعلہم یتذکرون. یہ اللہ تعالیٰ مثالیں کیوں لوگوں کو دیتا ہے؟ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ تذکرون کسے کہیں گے؟ ہماری نصیحت، ذکر، یاد دہانی، یہ ہمارا ہی ہے. ہم بھولے ہوئے ہیں. تو مسلمانوں کو تو بھولے ہوئوں کو یاد دلانا ہے اور پیغام غیروں کو پہنچانا ہے. تو سنیے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور کلمہ خبیثہ، تو یا غوث کلمہ خبیثہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یا علی، امام علی، یہ سب کلمہ خبیثہ ہوئے. جو بھی لا الہ الا اللہ کے مقابل میں آئے وہ کلمہ خبیثہ. کشجرۃ خبیثہ، کشجرۃ یعنی خبیث. اجتثت، اکھاڑ دیا گیا. من فوق الارض، زمین کے اوپر سے اللہ اکھاڑ دیا آپ نے. اس کا مطلب جڑیں مضبوط ہی نہیں تھی. ما لہا من قرار، یہ خبیث کسے کہتے ہیں؟ اور اجتثت، جانتے ہیں جثہ، آدمی کا جثہ جب روح نکل جاتی ہے تو وہ بیکار رہ جاتا ہے. کیا؟ جثہ. تو کلمہ طیبہ کو چھوڑ کر جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں امام علی کا یا کسی کا، وہ کیسا ہے؟ جثہ، اس میں روح نہیں، اکھاڑ دیا جائے گا. کیسی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اب سنیے، جن لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھا پھر ندا ہو رہی ہے کہ اسے نہ چھوڑیے، آؤ پناہ میرے پاس ہے دنیا میں بھی. سنیے يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کو بالقول ثابت ہے. کون سا قول ثابت؟ لا الہ الا اللہ. ان کلمہ طیبہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
آخرت کی مثال تو بتلا دیے گی. ادخل جنات، جنہ نہیں جنات. دنیا کی مثال بھی آپ نے دیکھ لی. حفاظت ہماری اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ہے کسی کی مجال کہ ہمیں مٹائے؟ اے مسلمانوں، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام باقی ہے، اللہ کی حفاظت باقی ہے. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. اب اس سے زیادہ کیا کہیں؟ ثابت قدم، زبردست زبر قوتیں بھی انہیں ٹس سے مس نہیں کر سکتی. تو یہی بات ہے، یہی وہ موت کے وقت جانتے ہیں شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ شیطان یہ تو چھوڑتا نہیں. تو اس وقت بھی یہ کلمہ طیبہ کی سبب اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. بڑے بڑے قصے لوگوں نے گھڑ دیے ہیں. اب یہ اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ ہم نے تو دیکھے نہیں، لیکن یہ ذکر ہے کہ شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ مدد کرے گا. ٹھیک ہے، کیسے مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ منکر نکیر لوگ پوچھتے ہیں، ہمیں تو عربی سے ہم ناواقف ہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ انہیں ثابت قدم رکھے گا. جواب دے دیں گے ربی اللہ، جواب دے دیں گے. کل صراط پر بھی اللہ مدد کرے گا ہر جگہ پر. تو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ مگر کلمے ثابت ہے کیا؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ. اس کا مفہوم کیا، اس کا تقاضا کیا، ان سب چیزوں کو سمجھنا ہے. اب سنیے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کا کرنا حکمت اور علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور وہی کر رہا ہے. اب آگے جو بیان ہو رہا ہے وہ قریش کی طرف خطاب ہے، اور مفہوم تقریباً ایک ہی ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو تبدیل کر دیا. تو سنیے کیسے تبدیل کیا. یہ رسول ان کے پاس آئے، منہج رسالت ان کے پاس تھا، مگر انہوں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی. سنیے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. أَلَمْ تَعْلَمْ، تم جانتے نہیں؟ جانو. اللہ خبر دے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری کر کے تبدیل کر دیا. ایک بات، وہ احلوا قومہم دار البوار، اور جھونک دیا، احلوا کے معنی حلال کر دیا ان کے لیے. بوار یعنی ہلاکت، جہنم، جہنم کے گھر. یہ کون تھے؟ نعمت. حرم کی پاسبانی قریش کو دی گئی تھی. صرف حرم کی وجہ سے، کعبے کی وجہ سے عربوں کی سیادت، قیادت، یہ تو روحانی ہوئی. مادی، لإلاف قریش إلافہم. دیکھیے سرما میں، گرما میں تجارتی قافلے آتے تھے، تو نعمت تھی کہ نہیں؟ نعمت، ہر وقت قافلہ، اور انہیں کوئی تنگی نہیں. اس حرم کی پاسبانی کی بنا پر ہم نے عزت دی. جب رسول ہمارا منہج لے کر آیا تو تم نے انکار کر دیا. اگر تم قبول کرتے تو تمہاری قوم جنت کی مستحق ہوتی، تو جھونک دیا. دیکھیے، احلوا قومہم دار البوار. کیسی بوار؟ جہنم یصلونہا وبئس القرار. ایسی جہنم میں جھونکا، بدترین ٹھکانہ، بئس القرار. کیوں ایسا ہوا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. اور انہوں نے اللہ کے ساتھ ہمسر بنائے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، دیکھیں شریک اور ہے اور ہمسر اور ہے. انہوں نے ہمسر بنائے کہ فلاں کے پاس جائیے تو بیماری سے صحت یاب کر دے گا. یہ ہمسر بنائے، ہر ایک نے بنائے. کسی نے انگار کو، کسی نے لکڑی کو، کسی نے پتھر کو. لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ وہ خود بھی گمراہ ہوں، دوسروں کو بھی گمراہ کریں. قُلْ تَمَتَّعُوا، مزے اڑاؤ. حالانکہ تمتع کے معنی کیا؟ ہم بھی تمتع کرتے ہیں. نہیں، ان کے لیے توبیخ، مزے اڑاؤ. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تمہارا لوٹنا کہاں ہے؟ تو کی طرف لوٹنا ہے. اچھا، اب پھر رجوع کرتے ہیں بندوں کی طرف. دیکھیے نصیحت. قُلْ عِبَادِي، کہہ دو میرے بندوں کو. تو سنیے، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. کہہ دو میرے بندوں سے،
انہوں نے بدلوا نعمت اللہ کفرا، ناشکری کی. جی آپ کیا کریں؟ شکر کریں. کیا کریں؟ شکر کریں. تو شکر کیسے کریں؟ ذرا غور سے سنیے. شکر کیسے کریں؟ آمنوا یقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں. وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر کرنے کا مخصوص طریقہ نماز ہے. کیا ہے؟ نماز. اب سب لوگ بولیں گے شکرانہ نماز پڑھو. جی ہے نا؟ جی یہ مراد نہیں ہے، یہ شکرانہ نماز نہیں ہے. 2 رکعت نماز پڑھ لیں. تو لوگ پوچھتے ہیں شکرانہ نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں. آج آپ سن لیجیے، اس آیت کو ختم کرتے ہیں. کیا مطلب؟ انہوں نے کفر کیا. آپ شکر کو ثابت کریں. کیسے کریں؟ اقامت صلاۃ کو قائم کریں. شکرانہ نماز نہیں مراد ہے. وَيُنْفِقُوا، اور خرچ کریں جو کچھ اللہ نے دیا ہے، سرًا وعلانیہ. تو جب اقامت صلاۃ قائم کریں گے تو اطاعت کا سب سے پہلا مظہر نماز. اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو آپ کو اختیار دیا سرًا، جسے آپ دے رہے ہیں اس کی عزت کی حفاظت کرنا ہے، اس کی حمایت کرنا ہے، اس کی غربت پر اس کی مروت کرنا ہے. تو آپ کو اختیار ہے، آپ چپکے سے دیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے چپکے سے دیا کسی خاتون کو تو بیٹے کو تو بتائے گی نا. یہ اس کی گرفت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے. آپ کی نیت، اس کی مروت، باقی وہ ضرور بتائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو مثالی نمونہ پیش کرنا ہے علانیہ دے. دیکھیے کیسا دین ہے. یعنی زکوٰۃ ہے، فنڈ ہے، اجتماعی ہے، تو آپ کو مثالی نمونہ پیش کرنا ہے کہ آئیے آئیے فنڈ جمع کریں. تو آپ کے ضمیر پر اختیار ہے، آپ جیسا مناسب سمجھیں علانیہ دیں. لیکن لوگ پھر بھی گھبراتے ہیں. تو میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے اصطلاح معفو عنہ، آپ نے چپکے سے دے دیا تو چپکے سے، اس کا مطلب یہ نہیں تھوڑی کہ رومالی ڈالو اور ہاتھ نہیں، یہ نہیں. آپ دے دیں. وہ لڑکا ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، ظاہر ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بتائے گی تو معلوم ہوگا کہ آپ ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں. اگر تو آپ کو ہی معلوم ہوگا ہاں میرا نام بتایا. یہ معفو عنہ ہے، اس پر گرفت نہیں ہوگی. سمجھ رہے نا؟ آپ روزہ رکھتے ہیں پیر کو، سوموار کو پیر کو، جمعرات کو نفل روزے. تو بچوں کو مثالی نمونہ کہ میرا باپ روزے رکھتا تھا تو ہم بھی رکھیں تو بتائیے. ٹھیک ہے. البتہ کمپنیوں میں، آفس میں اعلان نہ کیجیے کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے رکھیں، لیکن کبھی مثالی نمونہ پیش کرنا ہے کہ یہ روزے بھی ہیں. اگر آپ مثالی نمونہ لوگوں کو نہ بتائیں تو لوگوں کو ابھی بھی پتہ نہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ہے، لوگ جانتے ہیں نہیں. تو اختیار دیا ہے. آپ کچھ محدود نہ کریں کہ یہ اعلانیہ اور یہ پوشیدہ نہیں. آپ کی نیت پر آپ کو اختیار اللہ نے دیا. ٹھیک ہے. اچھا چلیے سنیے. قبل اس کے دیکھیے آج وقت ہے خیرات کا، صدقات کا، ورنہ ایسا دن آئے گا کہ لا بیع فیہ، خرید و فروخت بند، ولا خلال، دوستی بھی نہیں، کچھ کام نہیں آئے گی. مطلب کیا؟ ابھی کر لو. اچھا خلال لکھ لیجیے، خلال لکھیے. سورہ بقرہ میں جائیے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ. کیا مطلب؟ خلتن دوست، خلالن دوستیاں. فرق ہوا نا؟ تو دوست تو کام آئے گا ہی نہیں، دوستیاں بھی کام نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ آج ہمارا درس ہے. دیکھیے اب آئندہ جو ہے اس کا شکر کیسے کرنا. دیکھیے ابھی تو چل رہا ہے شکر. کون سا مثالی نمونہ آپ کو پیش کریں ہم شکر کا؟ اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم کا. تو اس کو سننے کے لیے آئندہ جائیے گا. ٹھیک ہے. لیکن اب تھوڑا توقف کریں، جیسے کہ ہمارا دستور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احادیث بخاری اور دوسرے فقہ. شکرانہ نماز. ٹھیک ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں کہ کچھ کامیابی ہوئی
تو شکرانہ نماز پڑھیں. آپ نکالیے کتابیں لائیے, سلاد پہ استخارہ ملے گی, چاشت ہے, عیدین ہے, دہا ہے, سب ہے. سلاد کیا کہا میں نے؟ شکرانہ نہیں. کیوں پوچھتے ہیں؟ ذرا تحقیق کریں, ریسرچ کریں. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ جب ہوا تو نماز پڑھی. اچھا, نیچے کیا لکھا ہے؟ نماز پڑھی. بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, بہت اچھا. ہم نیچے پورا صفحہ تو پڑھ لیں. 8 رکعت کتنی؟ تو کون سی نماز ہوئی؟ دوہا کی, چاشت کی. اچھا, تو کیا کریں جب امر رسول سے ثابت نہیں, جب حکم نہیں, تو کیا کرنا ہے؟ شکر نا جی. سجدے شکر کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر کبھی بھی آپ کو ایسی خبر آتی تھی آپ سجدے میں, اور یہ دستور چل رہا ہے. ہمارے یہاں تو لوگ نہیں کرتے نا, ہمارے چونکہ اس کی عادت نہیں بنی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں مسائل ہیں. سجدہ کرنا ہے تو اس کے لیے قبلہ ہونا چاہیے, یعنی قبلہ رو, پھر وضو ہونا چاہیے, پھر ٹوپی ہونا چاہیے. یہ مسائل ہمارے یہاں ہیں. تو اس کی بھی وضاحت کر دو, آپ یہ نوٹ کر لیجیے آج ہمارے درس میں اس بک کہ سجدہ شکر کیسے کرنا چاہیے. اس کے ساتھ سجدے تلاوت بھی بڑا مسئلہ ہے. سجدے تلاوت کا بعضوں کو میں نے دیکھا کھڑے ہوں گے, قرآن شریف رکھیں گے, اللہ اکبر, پھر سجدہ کریں گے, پھر السلام علیکم. بڑا مسئلہ ہے. تو اس کو آج نوٹ کر لیں آپ, چونکہ بات چلیے شکر کی. دیکھیے, سجدے شکر ہو چاہے سجدے تلاوت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ نماز میں جب سجدے تلاوت ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے انسان؟ سیدھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سجدہ کرتے تھے. سجدے تلاوت آپ پڑھ رہے ہیں, سیدھا سجدے میں گئے اور سجدے سے اٹھے. وہاں کوئی نہ سلام نہ کوئی تکبیر نہیں. نوٹ کر لیے. البتہ ایک چیز کی گنجائش ہے. اب دیکھیے آپ بیٹھے ہیں, بیٹھے سجدہ کریں, تکبیر تحریمہ نہیں ہے. جب عمرہ کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر ہے نا. اچھا, اس تکبیر کی گنجائش ہے. دیکھیے آپ نے سجدہ پڑھ لیا, اللہ اکبر, اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے اور اٹھے, چاہے تو اٹھو اللہ اکبر اٹھ گئے. یہ ہے سجدہ تلاوت. اسی طرح سجدہ شکر, آپ کھڑے ہیں اللہ اکبر سیدھا, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے نا, یعنی تکبیر تحریمہ کی پوزیشن نہیں ہونا چاہیے. اب دوسرا مسئلہ سنیے, وضو ہونا چاہیے. نہیں تو پھر آپ سجدہ تلاوت کیسے کریں گے, سجدہ شکر کیوں کریں گے؟ تو سنیے, عبداللہ بن عمر بعض کہتے ہیں, یہاں آپ کو اختلاف ملے گا کہ چونکہ سجدہ تلاوت ہو چاہے سجدہ شکر ہو نماز میں ہے, نماز کا جز ہے, تو نماز کے لیے طہارت, تو اس کے لیے بھی طہارت. اس کا جواب آپ کو کیا ملے گا کہ نماز کا جز قرات بھی ہے نا. تو آپ جب قرات کریں گے تو وضو کی ضرورت ہوتی ہے نہیں, چھونے کے لیے ضرورت ہوتی ہے. لا یمسہ الا المطہرون, چھونے کے لیے. تو سجدہ بھی کرنے کے لیے چاہے سجدے تلاوت ہو چاہے سجدہ شکر ہو, ہماری بات چلی تو شکرانہ کی, وضو کی بھی ضرورت نہیں. کیوں؟ حکمت کیا ہے اس میں؟ حکمت کیا سنیے. اور یہ سب اقوال اس لیے کہ آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, حافظ ہیں یا آپ پڑھ رہے ہیں, سواری میں ہیں, پڑھ لیے. اب آپ کا وضو نہیں ہے تو کب کریں گے؟ بعد میں. تو عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں؟ بعد میں کرنے سے بہتر ابھی کریں. دیکھیے عمل رسول سے ثابت نہیں, وضو ارشاد رسول سے ثابت نہیں, تو بہرحال یہ سجدے شکر کے بارے میں. مگر خواتین کو کیوں محروم کریں؟ آپ لوگ تو پوچھتے نہیں خواتین کے مسئلے. ایک خاتون کلام شریف کلام پاک کی تلاوت کر رہی ہے, باوضو ہے, اس کا اوڑھنی اوڑھنا, چہرہ ڈھانپنا, یہ سب کس کے لیے ہے؟ اجنبوں کے لیے ہے. صحیح ہے نا. اب گھر میں پڑھ رہی ہے, ماں ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, شوہر ہے, تو وہاں کیا دوپٹہ نہیں بھی ہے, ہو سکتا ہے. تو قرآن شریف پڑھ رہی ہے, تو کیا سجدہ کرنے کے لیے اسے جا کے پھر دوپٹہ ڈالنا پڑے گا؟ کوئی ضرورت. اسی پوزیشن میں سجدے کا مطلب کیا؟ اسجدوا للہ, سجدہ کرو.
آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اسی پوزیشن میں. اور یہ تو خیر آپ کو یقین چاہیے. علم تعلم علم علما مؤکدا، یقین چاہیے. عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ شکر کرتے تھے، سجدہ تلاوت کرتے تھے، وضو کا کوئی وہاں ذکر نہیں ہے. اس کی مرضی، کلام شریف پڑھ رہی ہے، سجدہ آئے تو سجدہ کرے. بہرحال یہ تو ہم صرف تحقیق کی بات کو پیش کرتے ہیں. تو آج کے اس مناسبت سے یہ میں نے بتا دیا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل لعبادی الذین آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. جی صاحب جی سواری پڑھ رہے ہیں، سیدھا کرنے کا موقع نہیں ہے. سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ. ان کا سوال ہے کہ اگر سواری پر ہیں، صحیح ہے کہ سواری پر تو یا تو آپ جھکے وہیں گاڑی پر ہیں، ہاں تو چلا رہے ہیں، 3 دفعے کلمہ پڑھ لیں. بہرحال یہ فقہا نے کہے ہیں، یہ جو اشارتاً کر لیں یہ بہتر ہے. لیکن فقہا کا کہنا ہے کہ کلمہ پڑھ لیں. آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو اشارتاً سجدہ کریں یا ہے کہ کلمہ پڑھ لیں. لیکن یہ کہ بعد والی بات نہیں. جی شکرانے کی نماز مانتے ہیں جی کہ میرا یہ ہو جائے گا تو میں 2 رکعت شکرانہ کی ادا کروں. ہاں تو اب یہ سوال ان کا ایسا ہے کہ شکرانے کی نماز کی نیت کرتے ہیں. تو اب یہ ایک نیا مسئلہ آیا. ہم نے تو بتلایا کہ شکرانے کی نماز کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہمیں جو ان کا سوال سمجھ میں آیا نا، تو جو نظر مانتے ہیں یہ بھی فعل برا ہے، چونکہ جو چیز شریعت میں مباح نہیں اس کے آپ نظر کیوں مانتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا. جیسے کہ ایک شخص نے قسم کھائی، غلط کام کی، تو اللہ کا حکم ہے کہ اسے آپ توڑ دیں اور قسم کا کفارہ دیں. تو اگر اس نے نظر مانی شکرانہ نماز کی تو اسے چاہیے کہ کفارہ دے دیں. ٹھیک ہے، حاجت ٹھیک ہے، وہ اور چیز ہے. حاجت تو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدر یہ نماز حاجت ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے اس کا. لیکن آپ چونکہ لیکن وہ ایڈوانس میں ہوتی ہے نا. ہاں وہ ایڈوانس میں ہوتی ہے. یہ تو کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کانٹریکٹ کہ میرا یہ کام ہو جائے گا یا یہ مصیبت سے بچ جاؤں گا تو 2 رکعت. لیکن شکرانہ نماز نہیں، شکرانہ سجدہ ہے. یہاں پہ بھی میں نے اپنے مطلب جو ہے تو وہ بولتے ہیں وہ مصیبت آ گئی تو 2 رکعت مان لی میں نے. لیکن آج معلوم ہونا کہ ثابت نہیں. اب چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ وہ چیز غلط ہے، وہ غلط ہے. آپ دوسرا کام اس کا کریں، صحیح طریقہ کیا ہے؟ خالی دعا کریں اور کام ہو جائے تو سجدہ کریں. اور سجدے میں بھی وہ لوگوں نے الجھن میں ڈال دیا، اس کی میں نے وضاحت کرا دیا. صرف وہ 3 تسبیح پڑھے وہی بس. ناپاکی کی حالت میں خوشی کی خبر آئے تو جی ناپاکی کی حالت میں خوشی کی خبر آئے. ہاں، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں خوشی کی خبر آئے. بات صحیح ہے نا، بات تو صحیح ہے. اب ناپاکی کون سی سمجھ رہے ہیں؟ وہ عورتوں کی ہو چاہے مردوں کی ہو. یہاں ناپاکی جو ہے نا، 2 قسم کی ناپاکیاں ہیں. سمجھ رہے ہیں نا، یہ سوال بہت اہم ہے، سمجھے. ناپاکی جو ہے، ایک ناپاکی ہے میاں بیوی کے صحبت کی، سمجھ رہے ہیں نا، یہ ایک ناپاکی ہے. اور دوسری جو ناپاکی ہے خواتین کی، کون سی ہے اس کی. ہاں، تو دونوں میں فرق کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے. ایسی خاتون جسے یہ غسل ہے کون سا، صحبت کا، اسے کیا سہولت نہیں ہے، کنسیشن کچھ بھی نہیں ہے. وہ نہ کچھ کر سکتی ہے، اسے چاہے کہ غسل کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسے اختیار ہے کہ غسل ابھی کرے. اگر وہ تاخیر کر رہی ہے تو اس کا سبب کون ہے؟ وہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا. تو آپ کو خبر آئی ہے تو سبب آپ بنے، کیونکہ آپ کو غسل کرنا چاہے تھا. اچھا، اب وہ خاتون جس سے ماہواری ہے تو ماہواری سے پاک ہونا اس کے اختیار میں نہیں، اس لیے وہ کلمہ پڑھ سکتی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ سکتی ہے. بچہ اگر پڑھ رہا ہے تو اسے بول سکتے ہیں ایسا مت پڑھ، شجرۃ طیبۃ، سب پڑھ سکتے. دونوں میں فرق ہوا نا، تو وہ سجدہ بھی کر سکتی ہے اگر کچھ خبر آئی. واضح ہوا؟
جی ہاں، ان کا سوال ہے کہ خاتون گھر میں بغیر دوپٹہ کے تلاوت کرے، کیونکہ وہ اللہ کے کلام اللہ کے سامنے ہے اور وہ گھر میں ہے، اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کہ دوپٹہ ڈالے، یا بغیر دوپٹے کے بھی وہ تلاوت کر سکتی ہے اور سجدہ بھی کر سکتی ہے، اس کو اتنا ہم تکلیف میں نہ ڈالیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، نماز کے لیے چونکہ اس کا ایک لباس ہے، اس لباس کو اختیار کرے، اور یہ جو دوپٹہ وغیرہ یہ کس کے سامنے ہے؟ اجنبی کے لیے، اس کو خیال رکھیں۔ اچھا، ایک مسئلہ اور اس میں اضافہ کرتا ہوں، لوگوں نے عورتوں پر ایسی پابند، آج کی نماز پڑھو، گھر میں کونے میں نماز پڑھ رہے، ان سے آواز مت نکالو، تو وہاں کوئی اجنبی ہے تو گھر میں وہ ایسی نماز پڑھے کہ خود سنیں، بچے بھی الحمدللہ آہستہ سے آواز نکالے۔ چلیے، اور وضو کا وضاحت کے لیے قرآن شریف یہ کہہ رہے ہیں وضو کس کے لیے ضرورت ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، نماز کے لیے، ٹھیک ہے نا، سب سے پہلی بات، اور قرآن شریف کو چھونے کے لیے، طواف کے لیے۔ سب قرآن شریف کو وضو کاٹ کے چھونا ہے، ہاں تو اگر کسی غیر مسلم کو قرآن کا تحفہ دے، ہاں، دیکھیے یہ ان کا سوال جو ہے نا، یہ بھی ایک عجب سوال ہے، چونکہ پریشانی ہے۔ دیکھیے آپ مکلف ہیں، کون ہے آپ؟ مکلف ہیں۔ آپ غیر مسلم کی ہم بات کرتے ہیں، ہمارا ایک بچہ قرآن پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، کتنے سال کا ہے؟ 4.5 سال کا ہے، کیا آپ اسے بولیں گے کہ وضو کرو؟ وہ غیر مکلف ہے نا۔ تو وہ جس طریقے سے بچہ غیر مکلف بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے، اسی طریقے سے غیر مسلم کو پیغام دینے کے لیے آپ اس کے ہاتھ میں قرآن دے دیں، وہ مکلف نہیں ہے۔ کلام پاک میں ہے کہ جب کوئی ایسا فرد آئے تو اسے کلام سنائیں، اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے دے دو تو کیا آپ دیں گے؟ نہیں، پیغام۔ تو اتنے جتنے لوگ آج کل جو ہدایہ دے رہے ہیں منسٹروں کو، وہ کیا وضو سے ہاتھ لیتے ہیں؟ بلکہ وہ دیکھیں، اور جب وہ کلام اس کے دل میں داخل ہوگا تو وہ مکلف نہیں ہے، آپ اسے قرآن دے دیں۔ لیکن ہم دے ہی کہاں رہے ہیں قرآن؟ مکلف ہے نا، مکلف یعنی وہ اس پر پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، یعنی جیسے بچہ ہے نا 4.5 سال کا، 12 سال تک اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، تم نے نماز پڑھی چھوڑ دیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کچھ گرفت نہیں ہوگی، اسے کہتے ہیں وہ مکلف نہیں ہے۔ اور مکلف یعنی آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو تکلیف دی گئی ہے کہ آپ ایسا فالو کریں، ایسا نماز مکمل کریں، یہ ہے مکلف نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ تو وہ غیر مسلم بتائے مکلف ہے؟ آپ بتاؤ۔ وہ بولے گا کہ میں تمہاری مسجد دیکھنا چاہتا ہوں، اس کو بولو وضو کر کے آؤ، چلے گا؟ ایسے ہی آ جاؤ، داخل ہوگا، بعد میں مکلف ہو جائے گا وہ۔ جی ہاں، بعد میں مکلف ہو جائے گا۔ جب آپ قرآن اسے دیں گے تو خود ہی مکلف ہوگا۔ تو مکلف ہونے کے لیے اللہ نے اختیار دیا ہے۔ ایک چیز سن لیجیے گا، کوئی بھی چیز مکلف تو اللہ نے کیا اختیار دیا، آپ کو زبردستی نہیں۔ آپ نماز پڑھیں، نماز شروع کریں، ختم کریں، تو پھر آپ غیر مسلم کو مکلف کیوں کرا رہے ہیں زبردست؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ دے دیں قرآن شریف، اس کے لیے آپ پیچھے نہ رہیے، پیغام ہو جائے۔ چلیے اور کچھ؟ ایک بات آپ سے پوچھنی تھی، جی اس میں دو باتوں پر ذکر ہے، ایک تو ہے اللہ کے وعدے، ایک ہے شیطان کے وعدے۔ ہاں، اللہ کے وعدے تو بالکل نظر آ رہے ہیں قرآن میں کہ آپ جی۔ نفاس استعمال کریں گے تو آپ کو یہاں مدد وہاں مدد۔ شیطان کے وعدے کیسے سامنے لے کے آئے انسان کے؟ شیطان کیسے وعدے کرتا ہے، کیا وعدے کرتا ہے؟ یہ وعدے جو ہے کھلے نہیں۔ ہاں، شیطان کی وعدے چونکہ آپ کے پاس آتا نہیں نا، شیطان ہاں تو وہی دکھتا بھی نہیں، آتا بھی نہیں، تو اس کے وعدے کیسے معلوم انسان؟ اب شیطان کے وعدے اللہ کرے کہ ہم رب اعوذ بک ان یحضرون، ہم دعا مانگتے رہتے ہیں نا، تو شیطان کے وعدے شیطان جو ہے وعدے اصل میں جیسے کہ شرک ہے نا، آپ نے صحیح کہا، دوسرے کبھی درس میں اس کو ایڈ کر لیں گے مزید، جیسے کہ ما اشرکتمونی، اب شیطان کوئی پوجا کرتا ہے بھاگتے ہیں، تو شیطان کا وعدہ کیسا ہے؟ وہ نظر نہیں آتا ہے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام کا وعدہ کیا تھا کہ نہیں، اس نے کیا کہا تھا کہ اگر اس درخت کو کھا لیں گے تو ہمیشہ رہیں گے، ہے نا؟ تو یہی ہے شیطان، اگر یہ سپر پاور کی اطاعت کریں گے تو تمہاری قوت باقی رہے گی۔ شیطان کا وعدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کے پیچھے جھکو تو تمہاری کرسی باقی رہے گی، یہ شیطان کا وعدہ ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے آؤ میری پناہ میں آؤ، اور اس سے بڑھ کر کون سا وعدہ چاہے؟ تو جتنے بھی ہمارے حکما جو اور لیڈران جو یہ کام کر رہے ہیں اس کی وعدے پر جا رہے ہیں، مگر وہ یہ پتا نہیں کہ جیلوں میں بیٹھتے ہیں جا رہے ہیں، اور اس سے کیا چاہے؟ سارے گناہ کے کام تمام وعدے کی متضاد نہیں۔ ہاں متضاد ہے۔ تو اس میں دینی بھائی بھی آتے ہیں اس میں سب سارے۔ تو میں تو ہمیشہ آپ میسج دینی بھائیوں کے لیے جو بھائی، میں جو میسج دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے دیتا ہوں۔ دینی بھائیوں کا ہی میسج ہے۔ دینی بھائی آپ کو دیکھنا ہو تو کچھ خانقاہوں میں چلے جائے، یہاں پر بھی ہے، وہ شخص بیٹھا ہے پیر چھوتے ہیں اس کے، اور سجدہ عورت بھی اور مرد بھی،
ہم زیادہ یہاں بھی ہیں، رات کو خفیہ ان کی میٹنگیں ہوتی ہیں اور بیٹھتے ہیں، تو مدینہ منورہ میں بھی ہوتے ہیں، جمعہ قائم کرتے ہیں 10 افراد علیحدہ فلیٹس میں، کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے بھائی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. قرآن کو وضو کا مسئلہ قرآن کو ٹچ کرنے کا ہے. ہاں جی جی. اس سے قرآن کو ہاتھ بھی لگانا نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر رکھنا ہے تو بھی وضو چاہیے کہ نہیں تلاوت کرنی تو نہیں دیکھیے ہم دکان میں جاتے ہیں قرآن شریف بتائے تو آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں. بچے نے غلط جگہ پہ رکھا تو ناپاکی میں بھی عورت اٹھا سکتے، صرف جنابت والی نہیں. پھر اسے چاہے کہ ٹاول وغیرہ لے لے. تو ٹچ کا مطلب یہ نہیں، یہ بہت صحیح سوال ہے. ٹچ کا مطلب تلاوت کے لیے، یہ اس کو ٹچ نہیں کہتے، تلاوت کے لیے. سمجھے؟ پورا نہیں ہوا.